बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। हमारा जो कल्चर है, जब हुकूमतें जाती हैं तो फिर लिस्टें बनना तैयार हो जाती हैं, वज़रा की लिस्टें बनती हैं, ब्यूरोक्रेसी की लिस्टें बनती हैं कि किसने कितनी करप्शन की है। आजकल चर्चा है कि पंजाब में फराह गुजर, जो कि साबिक़ ख़तून अव्वल के हवाले से उनका नाम लिया जाता है कि उनकी फ्रंट मैन थी, और वो वज़ीर आला पंजाब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब या अभी मौजूदा जो अभी भी काम कर रहे हैं उस्मान बुज़दार, उनका बेदरेग इस्तेमाल करती रही हैं। और उनके नाम पे, उनके ज़रिए जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती रही, वो करोड़ों रुपया था जो वो वसूल करती रही। और फिर उनका अचानक मुल्क से चले जाना भी कई सवालिया निशान पैदा कर रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है नाजरीन कि जितनी भी हुकूमतें बनती हैं, फिर वो जब जाने लगती हैं या जा चुकी होती हैं, धड़ाधड़ जो है मशीनें लग जाती हैं लिस्टें बनने की, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और अभी भी कुछ नहीं होगा। अभी 50 बंदों की एक लिस्ट, 50 करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की एक लिस्ट जो है वो पंजाब में तैयार हुई है, जो हमारे जो हैं तहकीकाती इदारे जो हैं उनको फराहम कर दी गई है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये लिस्ट तैयार की गई है। नए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ को भी वो पेश कर दी गई है। और जो ही पंजाब का तख्त जो है तब्दील होगा, हमजा शहबाज वहाँ पे विराजमान होंगे, तो ये तहकीकात शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता ये जो रिपोर्ट अभी सामने आई है, जो मैं आपके सामने रखूँगा, ये फराह गुजर जो हैं, जो मोहतरमा बुशरा बीबी की जो फ्रंट मैन कही जाती हैं, उनके हवाले से है कि उन्होंने कितने अफसरान इधर उधर करवाने के कितने करोड़ रुपया लिया। ये सारी तफसीलात उसकी हैं। तो नाजरीन, अभी जो ताज़ा तरीन लिस्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि नंबर 1 साबिक़ सेक्रेटरी वज़ीर आला ताहिर खुर्शीद, और दूसरे नंबर पर हैं सेक्रेटरी टू वज़ीर आला डॉक्टर रहील। फिर तीसरे नंबर पर हैं सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन वज़ीर आला पंजाब बुज़दार मिस्टर शुएब जो हैं वो। और चौथे नंबर पर हैं DGLDA साबिक़ सेक्रेटरी वज़ीर आला अहमद अजीज़ तारड़। और 5वें नंबर पर साबिक़ DC लाहौर DG एक्साइज साले सईद। और उसके अलावा साबिक़ सेक्रेटरी वज़ीर आला आयशा हमीद, साबिक़ DGLDA उस्मान मुअज़्ज़म और साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह। करप्शन के हवाले से चेयरमैन RDA जनाब मोहम्मद तारक का नाम भी लिया जा रहा है। जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर के साथ मिलकर रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे की गैर कानूनी मंजूरी और रूट की तब्दीली के हवाले से उन पर इल्ज़ाम है कि वो मुलव्वस रहे हैं। उन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपए के किक बैक गिव्स मंजूर नज़र हाउसिंग स्कीमों के लिए NOCs जारी किए। कमर्शियल इमारतों की गैर कानूनी मंजूरी और खाली असामियों पर भी सियासी नामजदगियाँ की गई। तो नाजरीन, ये चूँकि इससे पहले एक इसकी तहकीकात भी हुई थी, लेकिन उस वक़्त चेयरमैन RDA का नाम नहीं आया था। लेकिन अब चूँकि हुकूमत तब्दील हुई है, तो अब चेयरमैन RDA मोहम्मद तारक का नाम भी इसमें आ रहा है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और 10वें नंबर पर है साबिक़ कमिश्नर DG खान, साबिक़ सेक्रेटरी वज़ीर आला सज्जाद ज़फ़र डाल। वज़ीर आला के सेक्रेटरी DG और मौजूदा DC उकाड़ा अली जाज ने पैसा जमा किया और ताहिर खुर्शीद, अली जान बुज़दार और फराह गुजर को मुंतकिल किया गया। ये इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है। फिर राना सुकरात के हवाले से बताया गया है कि वो बतौर फ्रंट मैन ताहिर खुर्शीद पैसा जमा किया करते थे, और 3 करोड़ रुपए ताहिर खुर्शीद को इनकी 2 बेटियों की शादी के लिए इसने अदा किए। वो आयशा गुल, फैज़ मोल और ख्वाजा जैसे DCs के बतौर DCs कसूर और गुजरांवाला तैनातियों में अहम किरदार अदा करते रहे। और नाजरीन, इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन आसिफ बिलाल लोधी, जो बाद में कमिश्नर लाहौर रहे, फराह खान, एहसन गुजर, डॉक्टर शुएब अकबर के हमरा पंजाब से करप्शन में पेश रहे और रिंग रोड स्कैंडल में भारी पैसा कमाया। डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस अली अब्बास तहफ़ और पैसे भी लेते रहे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिंग रोड राना मोहम्मद अरशद के हवाले से बताया गया है इस रिपोर्ट में कि तकर्रियों तबादलों के लिए 3 करोड़ रुपए बनाए। बदनामे ज़माना एहलकारों में से 1 से 12 करोड़ रुपए भी लिए। तारक बुखारी ने कसरानी और बुज़दार के भाई को DC शेखुपुरा के ओहदे के लिए और फिर DG कोहे सुलेमान अथॉरिटी के इंतहाई करप्ट ऑफिसर को 2 करोड़ रुपए अदा किए। रिपोर्ट के मुताबिक सईदा मूसा रजा 1.5 करोड़ रुपए देकर पॉलिटिकल एजेंट DG खान बनी, और फिर DC बकर और बाद DC मुजफ्फरगढ़ बनने के लिए ताहिर खुर्शीद को 2 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। असगर जोया ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोए। DC शेखुपुरा बनने के लिए फराह खान को 3 करोड़ रुपए दिए और फिर DC सरगोदा के लिए अलग से अदायगी की। राना शकील से मुतल्लिक बताया गया है, जो DC पाकपतन बने थे, कि उन्होंने DC पाकपतन बनने के लिए मूसा मानेका
اور خاتون اول کو 2 کروڑ روپے ادا کیے تھے، اور پھر ڈی سی شیخو پورہ بننے کے لیے علی جان کے ذریعے بزدار کو 2 کروڑ روپے دیے۔ ڈی سی لاہور عمر چٹھا فرح خان کے آدمی تھے اور بطور 3 ڈی سی شپس انہوں نے حاصل کی۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی خان ذوالفقار گھمن احسن گجر اور فرح خان کے فرنٹ مین بھی تھے، اور 3 سال مختلف محکمہ جات میں بطور سیکٹری اور 2 کمشنر شپس کے مزے لوٹتے رہے۔ انہوں نے بزدار فرح گجر کے لیے 40 کروڑ روپے کمائے۔ رپورٹ کے مطابق نور منٹل نے سیکٹری ایل جی اور کمشنر پنڈی بننے کے لیے طاہر خورشید علی جان کو بزدار کے لیے 5 کروڑ روپے ادا کیے۔ سابق ڈی جی فوڈ اتھارٹی رفاقت نسوانہ نے ابتدائی طور پر ڈی جی فوڈ بننے کے لیے 2 کروڑ روپے دیے۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت اور وزیر اعلیٰ کے پرسنل سیکٹری علی جان کے ذریعے فرح خان کو مزید 2 کروڑ روپے دیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ سنبل نے عمران خان فرح خان بزدار فرح خان کے لیے کک بیکس لیتے رہے۔ سابق کمشنر ڈی جی خان اور پھر ڈی سی لاہور اور موجودہ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے طاہر خورشید، فرح خان اور بزدار کے لیے ان تعیناتیوں کے لیے 4 کروڑ روپے ادا کیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 3 سالہ دور اقتدار میں ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب انعامی تقرریاں نہ ہوتی رہی ہوں، اور بزدار طاہر خورشید کو 10 کروڑ، فرح خان کو 15 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی جاتی رہیں۔ انہیں سارے ہاں مری میں بھی ہلاکتوں کے واقعے میں کلین چٹ دی گئی۔ ڈی آئی جی رانا فیصل کو بزدار کی بھائی کی ماں پر آر پی او ڈی جی خان اور سرگودا تعینات کیا گیا۔ ڈی آئی جی اسلام آباد احسن یونس نے سی پی او راول پنڈی کے عہدے کے لیے ایک اور آفیسر کے ذریعے فرح خان کو 10 کروڑ روپے دیے، اور اپنے دائیں بازو سعود عزیز کے ذریعے غلط اور بے بنیاد ایف آئی آرز کا اندراج کرایا، اور معروف ریل اسٹیٹ گروپوں اور دیگر سیاسی حریفوں سے کروڑوں روپے رشوت لی۔ سابق ڈی آئی جی زیغم اقبال شیخ 3 سال کے لیے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ رہے اور کروڑوں کی کرپشن کی۔ رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ناصر نے احسن گجر کا کرپٹ پولیس آفیسر ایکس پاکستان لیو پر عظیم ارشاد کے ذریعے استعمال کیا اور سی سی پی او لاہور کے طور پر نوکری بچائی۔ ڈی آئی جی عظیم ارشاد وہ شخص تھا جس نے مقامی پولیس کے ساتھ جھگڑے میں خاور مانیکا کی مدد کے لیے ڈی پی او پاک بدن رضوان گوندل کو فون کیا تھا، اور پھر گوندل کو او ایس ڈی بنوایا اور باقاعدہ انکوائری کے عمل سے گزارا۔ ایس ایس پی آصف وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں رہے اور محکمہ پولیس کے امور چلاتے رہے۔ ایس ایس پی غضنفر علی شاہ گوجرانوالا میں ایک سہولت کار کے ذریعے جمیل گجر اور فرح کو 5 کروڑ روپے دے کر راولپنڈی ریجن میں اپنی پوسٹنگ کرائی، اور ایک سیاسی جماعت کے حریفوں سے غلط اور بے بنیاد ایف آئی آرز کے بدلے غیر قانونی طریقے سے بھاری رقم وصول کی، اور ریل اسٹیٹ گروپوں سے بھی لاکھوں روپے وصول کرتے رہے۔ بزدار کے انتہائی قریبی دوست مبشر میکن نے ایس ایس پی عمر سعید کی ان کے آبائی قصبے میں بطور ڈی پی او تعیناتی کے لیے سفارش کی۔ سابق چیف سیکرٹری بلوچستان کے قریبی ذیشان اصغر کا تعلق گجر فیملی سے تھا، اور اپنے قریبی دوست مبشر میکن کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں داخل کرایا اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کے طور پر تقرری میں کردار بھی ادا کیا، اور پٹواری کا بیٹا ہوتے ہوئے کرپشن کی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور بڑی مچھلیوں کو بندوقیں سپلائی کر کے بھی کروڑ روپے بنائے گئے۔ ایس ایس پی عاطف وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں تعینات رہے اور کئی پولیس امور میں ہیرا پھیری کی۔ سابق سی سی پی او لاہور جی ایم ڈوگر نے وزیر اعلیٰ بزدار اور فرنٹ مین افتخار بوڈا کے ذریعے بھاری رقم ادا کی اور اپنی تعیناتی کرائی۔ انہوں نے ایس ایس پی خرم جہاں باز کی مدد سے بے حد کرپشن کی اور ٹرانسفر تک بہت سارا پیسہ کمایا۔ سیکٹری کوآپریٹیوز اور موجودہ سیکٹری لا احمد رضا سرور نے شہریہ سلطان اور راجہ بشارت کے ساتھ مل کر کوآپریٹیو سوسائٹیز میں لوٹ مار کی اور مختلف ناموں سے 50 سے زائد پلاٹ حاصل کیے۔ سیکٹری پی ٹی اے نعیم بوکر نے بزدار اور فرح خان کو اپنی تعیناتی کے لیے 5 کروڑ روپے دیے اور 1.5 سال میں 30 کروڑ روپے کمائے۔ منظور ناصر نے ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک ڈی ای او ٹیبٹا اور اب ڈی جی اینٹی کرپشن متعدد بار تعیناتیوں کے لیے 4 کروڑ روپے دیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ منظور ناصر کو عہدہ دینے سے پہلے سابق ڈی جی اینٹی کرپشن نے اپنے 2 سالہ دور میں 1 ارب روپے سے زائد کمائے۔ سی ٹی او منتظر مہدی نے سی ٹی او کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے 4 کروڑ روپے کی رشوت دی۔ اسی طرح پنڈی اور فیصل آباد کے سی ٹی اوز کے لیے بھی رقم وصول کی گئی۔ ڈی ایس کمیونیکیشن طاہر بزدار نے دستاویزی فلم سازی کے لیے اسپانسرشپ کے طور پر فنانس سے بھاری بھرکن رقم حاصل کی۔ وہ بزدار صاحب کے درینہ دوست ہیں۔ وزیر اعلیٰ آفس میں تمام کرپٹ اقدامات کا تعلق راحیل صدیق، ڈاکٹر شعیب اکبر، طاہر خورشید تارڑ، ڈی جی ایل ڈی اے ہیں، عائشہ حمید، رانا سکرات، علی اعجاز، فرقان سی ایس او، مبشر، اختر پی ایس، بزدار اور ان کے بھائیوں وغیرہ سے جڑتا ہے۔
ذیشان جاوید بزدار جو پہلے ڈی سی ساہیوال اور ڈی سی سیالکوٹ بنے تھے، ان پر سیالکوٹ انتخابات میں دھاندلی کا الزام بھی تھا۔ بابر بشیر نے بزدار کو پہلے ڈی سی لیا کے طور پر 5 کروڑ روپے دیے اور پھر ڈی سی ساہیوال کے طور پر، اور پھر دونوں عہدوں سے 30 کروڑ روپے کمائے۔ اس لسٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حامد شیخ، افتخار ساہو، ثاقب ظفر، ظفر اقبال، کمشنر باولپور، جاوید بخاری، ڈاکٹر فرحت، دانش افضل، بابر تارڑ، علی مرتضیٰ بزدار، راجہ بشارت، آصف نقئی، ہاشم ڈوگر، کیپٹن اسد سی ایٹ ڈبلیو پر مشتمل کرپٹ سلسلے کا حصہ تھے، اور یہ وہ تمام لوگ تھے جنہیں خاتون اول فرح خان بزدار اور مانیکاز گروپ کی اور گجر گروپ کی مکمل معاونت حاصل تھی۔ جی تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو لسٹ پڑھ کے بتائی، کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ان 50 سے زائد لوگوں نے، 50 سے زائد بیوروکریٹس نے کرپشن کا طوفان مچا رکھا تھا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ لسٹیں ہر دور میں بنتی ہیں، پھر ان کے ثبوت نہیں ملتے، اور اگر ثبوت ملیں بھی، جنہوں نے تحقیقات کرنا ہوتی ہے وہ انہی کے بھائی ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے پاس، ان کا معاملہ ان کے پاس۔ تو میں اس یقین کے ساتھ یہ رپورٹ آپ کو بتانے کے بعد، یہ انتہائی بڑی اہم رپورٹ تھی جو مختلف محکموں سے ہوتی ہم تک پہنچی ہے، میں نے آپ کو بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ پاکستان کا نظام ہے، اس پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، چونکہ اس میں زیادہ تر بیوروکریٹ ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مجھاں دی پیڑاں ہوندیاں نے، لہٰذا انہاں مجھاں دے خلاف کچھ نہیں ہونا۔ شمشاد مانگٹ نو اجازت دیو، اللہ حافظ۔